علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کئی درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. ہر محفل اور مجلس سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنا بہت بڑے خیر و برکت کا ذریعہ ہے. فرمایا جس مجلس میں اللہ کے نبی پہ درود نہیں ہوتا وہ مجلس والے جو ہے مرے ہوئے گدھے پہ سے اٹھے جیسا ہے. اللہ کا ذکر اور درود نہیں ہوتا. درود کی بہت برکت ہے, بڑی فضیلت ہے. ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے تو ایک جنگل میں جو ہے ایک مردے کے ہڈیاں پڑے ہوئے تھے, وہ سیدھا ہڈیاں تھے. تو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو وہی بھیجا, موسیٰ ان ہڈیوں کو غسل دو اور اس کو کفن چڑھاؤ, پھر اس پہ نماز جنازہ پڑھ کے دفن کرو. ہم نے شخص کی مغفرت کر دیا. موسیٰ علیہ السلام علیہ اللہ اس کا کون سا عمل آپ کو پسند آیا جس پر آپ نے مغفرت کر دیا؟ موسیٰ یہ اپنی زندگی میں ایک مرتبہ توریت پڑھ رہا تھا, اس میں ہمارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پڑھا, اس نے ایک مرتبہ درود پڑھا تو اس پر میں نے اس کی مغفرت کر دی. اللہ موسیٰ علیہ السلام کو امتی توریت میں ہمارے آقا کا نام دے کر درود پڑھتا ہے, مغفرت ہوتی ہے. ہم تو آقا کے غلام ہیں, ہم تو کالی کملی والوں کے عاشق ہیں, عاشقان مصطفیٰ ہیں ہم لوگ. ہم میں سے جس کا بھی دل چیر پھاڑ کے دیکھیں گے نبی کی محبت کے سوا کچھ نہیں ملے گا. کوئی مسلمان ایسا نہیں ہوگا جس کے دل میں آقا کی نعوذ باللہ جو ہے گستاخی ہو, دشمنی ہو, نفرت ہو. اس کی دنیا آخرت دونوں برباد ہو جاتی. ورنہ جو میری نبی سے محبت کیا میرے سے محبت کیا, اور جس نے میرے سے محبت کیا میں نے اس سے مغفرت کر دی. تو ایسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر ایک کے دل میں ہے. تو ہم اپنے نبی کی محبت میں اگر درود پڑھیں گے اللہ ہمیں کیا کچھ نہیں دے گا. اس لیے درود پاک کا خوب اہتمام کریں. خاص طور سے جمعہ کے دن درود کی بہت فضیلت ہے. کثرت سے درود شریف کا اہتمام جمعہ کے دن کریں. جو بھی درود ہم یہاں پڑھتے ہیں وہ سیدھا فرشتے لے کر مدینہ شریف جاتے ہیں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پہ جا کے ہمارے نام کے ساتھ ہمارے ابا کا نام لیتے ہیں. فلاں بن فلاں آپ پر یہ درود بھیجا یا رسولہ. تو آقا ہمارے حیات النبی, ہمارے آقا قبر میں حیات ہے. فرمایا دور سے جو درود بھیجتا ہے فرشتے لے کر آ کے مجھے پہنچاتے ہیں. مدینہ شریف آ کر میرے روزے پر کھڑے ہو کر جو سلام پڑھتا ہے میں اس سلام کو ڈائریکٹ سنتا ہوں اور اپنے امتی کے سلام کا جواب بھی دیتا ہوں. اللہ ہم سب کو مدینہ شریف جانا نصیب کرے, آمین بولے. اور روزہ اقدس پہ حاضری کی توفیق دے. سنہرے جالی کے سامنے کھڑے ہو کر آقا کی خدمت میں سلام بھی عرض کرنے کی توفیق دے. تو اس طرح سے میرے بھائیوں اس کا اہتمام جمعہ کے دن کثرت سے کریں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے غمخوار ہے, پوری انسانیت کے ہمدرد ہے, پوری انسانیت کے اوپر محسن ہے, احسان کرنے والے ہیں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, سارے عالموں کے لیے ہمارے نبی کو رحمت بنا کے بھیجا گیا ہے. ہمارے آقا آنے سے پہلے پوری دنیا زحمتوں میں پڑی ہوئی تھی, مصیبتوں میں پڑی ہوئی تھی, ذلتوں میں پڑی ہوئی تھی, اور جو ہے خون خرابوں میں پڑی ہوئی تھی. انسان نہیں تھا, بقیہ سب کچھ ہو گیا تھا. جانوروں سے نیچے درجے میں چلے گئے تھے. میرے بھائیو رحمت عالم آنے اور اس کی وجہ سے دنیا میں پریشانیاں بھی اٹھا رہے تھے. انسان بن کر رہا تو اللہ اس کی ساری زندگی آسان کر دیتے. اللہ انسان پر اپنا احسان دکھاتے, آسان کر دیتے. انسانیت سے ہٹ کر جب چلتا ہے تو پھر اللہ پریشانیوں میں ڈال دیتے. اللہ کی نظروں میں انسان کون ہے؟ انسان اللہ کی نظر میں وہ ہے جس مقصد کے لیے اللہ نے بھیجا ہے وہ مقصد پورا کرے. کوئی بھی چیز جس مقصد کے لیے بنائی جاتی ہے وہ مقصد پورا ہوتا ہے تو اس چیز کو قائم رکھتے ہیں, باقی رکھتے ہیں اور عزت کرتے ہیں. جب مقصد ختم ہو جاتا ہے اٹھا کے کچرے کی کنڈی میں ڈال دیتے ہیں. ایک بلب ہے, ٹیوب ہے, جب تک وہ مقصد پہ قائم رہتا ہے, روشنی دیتا ہے, اپنے سروں پہ رہتا ہے,
جب روشنی دینا بند کر دیتا ہے اس کو سرن سے اتار کر پیروں میں یعنی کچرے کی کنڈی میں پھینک دیا جاتا ہے. اسی طرح ہر چیز مقصد سے ہٹ جاتی ہے تو مٹ جاتی ہے. ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے؟ دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے انسانوں کو اور جناتوں کو صرف میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. پورا قرآن اٹھا کے بتاؤ کئی انسان کو بیوی کے لیے پیدا کیا یا بچوں کے لیے پیدا کیا یا بزنس کے لیے پیدا کیا یا رشتہ داروں کے لیے پیدا کیا یا حکومت کے لیے پیدا کیا یا زراعت کے لیے پیدا کیا یا بزنس کے لیے پیدا کیا. پورے قرآن میں صحیح نہیں. ہاں یہ ہے یہ ساری چیزیں تم کو اس لیے لگایا ہوں تم اس میں لگ کر مقصد کو بھول جاتے کیا؟ امتحان میں فیل ہو جاتے کیا؟ امتحان میں ناکام ہو جاتے کیا؟ اور ہمیشہ انسان ان چیزوں میں پڑھ کر اللہ کو بھول جاتا ہے، اللہ سے غافل ہو جاتا ہے. ملک میں پڑھ کے فرعون غافل ہو گیا، مال کے نقشے میں قارون غافل ہو گیا، انٹرنیشنل حکومت میں نمرود غافل ہو گیا، بڑے بڑے تجارت کے منڈیوں میں قوم شعیب علیہ السلام غافل ہو گئی، قوت اور طاقت میں قوم عاد غافل ہو گئی، اور ایک مجاہد کی ایک پارٹی میں نوح علیہ السلام کی قوم اللہ سے غافل ہو گئی. تو امتحان میں فیل ہو گئے. پھر بھی اللہ کا انسانوں پہ بڑا رحم ہے، کریم ہے، رحمان ہے میرے بھائیوں. اور جو ہے اللہ پاک جو ہے رحیم ہے. اللہ کے بندوں سے جتنی محبت ہے کسی سے نہیں. اللہ بندوں کو جتنا چاہتے ہیں کسی کو نہیں چاہتے، اور بندوں کو اللہ جتنا دیتے ہیں کسی کو نہیں دیتے. اپنے خزانوں سے سب سے بڑی بڑی چیزیں جو اللہ نے دیا ہے انسان کو دیا ہے. حیات، لائف، عمر جو انسانوں کو ملی ہے، نہ سورج کو ملی، نہ چاند کو ملی، نہ ستاروں کو ملی، یہاں تک کہ فرشتوں کو عمر نہیں ملی جو انسانوں کو ملی ہے. انسانوں میں کالی کملی والے، مدینے والے میرے بھائیوں سارے مخلوق کے بڑے 7 آسمانوں پہ چڑھے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایت میں آتا ہے ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل سے دریافت کے جبریل تم ہر نبی کا زمانہ پائے، ہر نبی کے دور میں دنیا میں آئے اور ہر نبی کے بعد وہی لائے. وہ آدم علیہ السلام سے جو تمہارا سلسلہ چلا ہے میرے تک بھی آتے گئے. آخر تمہاری لائف کتنی ہے؟ تمہاری عمر کیا ہوگی؟ تمہاری جو ہے حیات کتنی ہے؟ ہر نبی کے زمانے دیکھے، ہر نبی کے دور میں آئے. نبیوں سے پہلے جناتوں کے دور میں بھی تم تھے، تو آخر تمہاری عمر کیا ہے؟ جبریل بولے یا رسول اللہ مجھے خود اندازہ نہیں ہے میری عمر کیا ہے. ہاں البتہ میں ایک بات بتاؤں گا اس سے آپ اندازہ لگا لو میری عمر کتنی ہوگی. فرمایا یا رسول اللہ میں جب سے پیدا کیا گیا آسمان پہ ایک نور کا تارا دیکھتا ہوں، ایک نور کا ستارہ دیکھتا ہوں. وہ ستارہ ایک مرتبہ طلوع ہوتا ہے پھر غروب ہو جاتا، پھر دوبارہ نکلنے میں 70,000 برس کا ٹائم لیتا. 70,000 برس کے بعد پھر طلوع ہوتا، پھر ڈوب جاتا، پھر 70,000 سال کے بعد باہر نکلتا. اللہ کے نبی میری عمر کا اندازہ آپ لگا لیجئے میری عمر کیا ہوگی. میں نے اس نور کے ستارے کو اپنی زندگی میں 70,000 مرتبہ دیکھا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے. جبرائیل جانتے ہو نور کا ستارہ کون ہے؟ وہ نور کا ستارہ ہی محمد الرسول اللہ ہے. اللہ اکبر. میرے بھائیوں سب سے پہلے اللہ نے ہمارے آقا کے نور کو بنایا. آپ کے نور سے اللہ نے سارے نور بنائے. عرش کو نور ملا کالی کملی والوں سے، فرش میں نور آیا کالی کملی والوں سے، چاند کو روشنی ملی مدینے والے مصطفیٰ سے، اور سورج کو روشنی ملی میرے بھائیوں اللہ کے نبی سے. تو ہر چیز کو جو نور ملا ہے، جنت میں جو نور ہے وہ کالی کملی والوں سے ملا ہے. جنت کی حوروں میں جو نور ہے، کیا نور ہے حوروں میں؟ حدیث میں رسول اللہ نے خود فرمایا جنت میں 3rd کلاس جنتی ہے، یسی میں یستی آخری درجے کا جنتی ہے. دنیا سے صرف رائی کے دگا کے بڑا ایمان لے گیا، اس کو جو جنت ملے گی دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی. اس کو 70 بیویاں ملیں گی، ان کو حور کہتے ہیں. ان 70 حوروں میں سے ایک حور، اس حور کی ایک انگلی کا ایک پورا اگر آسمان سے زمین پہ نکال دیے، اس ایک انگلی کے پورے کے روشنی کے سامنے سورج کالا توا بن جائے. 1 انچ میں اتنی روشنی ہے تو پھر پوری انگلی میں کتنی روشنی ہے، پھر 5 انگلیوں میں کتنی روشنی ہے.
پھر پورے ہاتھ میں کتنی روشنی ہے، پورے جسم میں کتنی روشنی ہے، ایک حور کی کتنی روشنی ہے، 70 حوروں کی کتنی روشنی ہے۔ 70 حوروں کو جو نور دیا جائے گا، اس تھڑکلا جنتی کے دنیا کی بیوی ہوگی، یہاں کی عورت ہوگی، 70 کے برابر اس ایک عورت کو نور دیا جائے گا۔ اس عورت کو 70 کو جتنا نور دیا جائے گا، اس تھڑکلا جنتی کو ان سے ڈبل نور دیا جائے گا۔ تب تھڑکلا جنتیاں کتنے، فرسٹ کلاس جنتیاں کتنے، پھر ان کی بیویاں، ان کا نور کتنا، یہ سارا نور تقسیم ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے بڑے نبی اللہ نے ہم کو دیا، تو لائف ملی انسان کو سب سے بڑی۔ میٹھاس جو ملے گی، گڑ میں مٹھاس ہے، آم میں مٹھاس ہے، سیب میں مٹھاس ہے، شہد میں مٹھاس ہے، شکر میں مٹھاس ہے، ہر چیز میں اللہ نے مٹھاس تقسیم کیا ہے۔ جتنے فروٹ سے ہر فروٹ میں مٹھاس ہے، جتنا گنا کی مٹھاس ہے، یہ سارے مٹھاسوں کو جمع کرو۔ 70 حوروں میں سے ایک حور، اس حور کا ایک تھوک کا قطرہ سمندر میں ٹپکا، یہ ایک سمندر میں ٹپکا ہے تو 7 سمندر میٹھے ہو جاتے۔ پورے دنیا کا گڑ، شکر، شہد، فروٹ لا کے سمندر میں ڈالے تو اس کا 1 کلومیٹر حصہ بھی میٹھا نہیں ہو سکتا۔ مٹھاس ملے انسان کو سب سے زیادہ، میرے بھائیوں، اور حیات ملے انسان کو سب سے زیادہ۔ تو ایسے اللہ کو انسانوں سے محبت ہے۔ اللہ نے انسانوں کو سدھارنے کے لیے، صحیح راستے پہ لانے کے لیے ہر زمانے میں اللہ نے نبی بھیجے۔ جنات بھی عبادت کے لیے بنے، مگر پوری روایتیں دیکھا، قرآن دیکھا، کہیں بھی جناتوں پر کوئی نبی نہیں آیا، کوئی نبی جنات کے پاس نہیں آیا۔ 1.25 لاکھ انبیاء جو ہے انسانوں کے پاس ہے، جنات کے پاس ہے؟ بولو، انسانوں کے پاس ہے۔ کالی کملی والے انسانوں کے پاس ہے۔ ہاں، جنات بھی ہمارے آقا کے اوپر ایمان لائے، جناتوں کے بھی آپ نبی بنائے گئے، مگر اکثر انبیاء جو آئے تھے انسانوں کے لیے۔ جناتوں کو ایک ہی چانس ملا عبادت کا، جب تک عبادت کرتے رہے دنیا میں حفاظت سے رہتے رہے۔ جس دن ان کی عبادت ختم ہو گئی، فرما برداریاں ختم ہو گئے، ظلم و ستم پر آ گئے، خون خرابے کرنے لگے، ایک دوسرے کی بیوی کو دوسرا اڑا لے کے جانے لگا، اور اس طرح ہونے لگا، اللہ پاک نے جنات کو سدھارنے کے لیے کوئی نبی نہیں بھیجا، ڈائریکٹ فرشتوں کو زمین پہ اتار دیا۔ جاؤ فرشتوں، اس جنات قوم کو اٹھا کے پٹکو، سمندروں میں لے جا کے ڈال دو، پہاڑوں سے پٹک کے ان جناتوں کو زمین سے خالی کر دو۔ ہم اپنے خلیفہ کو لانے والے، اپنے نائب کو لانے والے ہیں، آدم کو لانے والے ہیں، آدم کو اتارنا ہے، جناتوں سے زمین کو پاک کر دو۔ ایک ہی چانس ملا عبادت کا، جب تک عبادت کرتے رہے حیات میں رہے، جہاں عبادت چھوڑ دیے اللہ نے اس کو نیست و نابود کر دیا۔ مگر انسانوں کا ایسا نہیں، انسانوں کے لیے آدم کے ذریعے سے انسان آئے، پھر بگڑ گئے، نوح علیہ السلام کو بھیجا، 950 سال تکلیف اٹھائے، 950 سال تبلیغ کرے، پبلک میں پھرے، پتھرے کھائے، خون میں نہائے۔ لوگ کہتے تھے نوح ہم کو دعوت دینا چھوڑو، ہم سے رشتہ توڑو، تڑپ تڑپ کے دم توڑو، دنیا چھوڑ کے چلے جاؤ۔ نوح علیہ السلام کہتے تھے میں دعوت دینا چھوڑوں گا نہیں، انسانیت سے رشتہ توڑوں گا نہیں، تڑپ تڑپ کے دم توڑوں گا، دنیا چھوڑوں گا، مگر دعوت دینا نہیں چھوڑوں گا۔ 950 سال تک نوح علیہ السلام کا کٹنا پٹنا، میرے بھائیو، خون میں نہانا اللہ نے برداشت کیا، مگر اپنے بندوں کو جہنم میں جاتا ہوا دکھنا برداشت نہیں۔ کبھی ان سے کہا تم پٹو، تم کٹو، تم لٹو، تم دنیا سے ہٹو، میں یہ تو دیکھ سکتا ہوں، میں جن بندوں سے 70 ماہوں کی محبت کرتا ہوں ان بندوں کو میں جہنم میں جاتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ سب سے زیادہ اللہ کو انسان سے محبت ہے، سب سے زیادہ اللہ انسانوں کو چاہتے ہیں، سب سے زیادہ اللہ نعمتوں کی بارش کے برسات انسانوں کو دیتے ہیں۔ جنت سب سے بڑی کامیابی ہے، سارے عیش کے نقشے ٹوٹ جائیں گے، وہ جنت اللہ نے انسان کے لیے بنایا۔ دنیا کے ہر کامیابی انسان کے لیے بنایا، اللہ کو انسان سے محبت ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ نے ہم کو دنیا میں تھوڑے دن کے لیے بھیجا ہے، ہم میں سے ہر انسان جینے کے لیے نہیں آیا، جانے کے لیے۔ بولو جینے کے لیے آئے، جانے کے لیے، جانے کے لیے آئے، جینے کے لیے نہیں آئے، رہنے کے لیے آئے، مرنے کے لیے، مرنے کے لیے آئے۔ مرنے سے پہلے تیاری کرنا ہے، بہت لمبا سفر ہے، بہت لانگ سفر ہے، بہت اسٹرانگ سفر ہے۔ ہم دنیا عالم ارواح سے نکل کر باپ کے پیٹ میں آئے، باپ کے پیٹ میں سے ماں کے پیٹ میں آئے، ماں کے پیٹ میں سے دنیا کے سائٹ میں آئے،
پھر دنیا سے انتقال ہوگی، خبر میں منتقل ہوں گے، قیامت تک ہمارا خیام وہاں رہے گا، وہاں بھی ٹکاؤ نہیں ہے، وہاں بھی رہنا نہیں ہے، ہم مسافر ہیں، ہم مقیم نہیں ہیں، ہم باٹا ساری ہے، ہم چلنے والے ہیں، خبر سے نکل کر حشر کے میدان میں جائیں گے، حشر کے میدان میں بھی ٹکیں گے نہیں، ہمیشہ وہاں رہیں گے نہیں، وہاں سے سارے انسان دو طرف چلے جائیں گے۔ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، اللہ کے نافرمان، نمک حرام، بے دین، بے طہارت، بے نمازی، ان کے بارے میں فرمایا گیا یہ تو جائیں گے جہنم کے طرف۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، جو متقی ہے، پرہیزگار ہے، نیکوکار ہے، دیندار ہے، نمازی ہے، یہ جائیں گے جنت کی طرف۔ اب جنتیاں ہمیشہ جنت میں رہیں گے، وہاں سے کہیں آگے جانا نہیں ہے۔ دوزخیاں ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، وہاں سے کہیں آگے جانا نہیں ہے۔ لاسٹ اسٹیج ہے، وہیں انسانوں کا اسٹیج گزرے گا۔ جنتوں کے بارے میں فرمایا سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، ارے ہم فرشتوں کا سلام، تم کالی کملی والوں کے غلام، تمہارے سینوں میں اللہ کا کلام، ارے بندو، ارے محمدیوں، ارے انسانوں، ارے خوش نصیبوں، ارے خوش قسمتوں، ہمارے فرشتوں کا سلام لے کر جنت میں چلے جاؤ۔ جنت کے فرشتے ویلکم کریں گے، جنت کے فرشتے استقبال کے لیے کھڑے رہیں گے، جنت کا داروغہ رضوان کھڑے رہ کے ہمارا استقبال کرے گا۔ سلام 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 سلام، آ جاؤ جنت میں، ہمیشہ کے لیے خوش نصیب و داخل ہو جاؤ۔ جہنم کے بعد فرمایا میرے بھائیو فادخلوا ابواب جہنم خالدین، ایک ایک جہنم کو لائیں گے، پیٹ پہ لات ماریں گے تو سر بل کے اندر مول گر جائے گا، اور پیر پکڑ کے اندر منہ گھسیٹتے ہوئے لے جائیں گے۔ میرے بھائیو اللہ میری تمہاری حفاظت کرے، آمین بولو۔ ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے انگاروں میں، جہنم کے سانپوں میں۔ آقا نے فرمایا شب معراج میں اللہ نے دکھایا ایک ایک سانپ کی مسافت 3000 کلومیٹر لمبی، ایک مہینہ 30 دن صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک تیز رفتار میں بھاگنا شروع کرے گا، ایک مہینہ بھاگے گا، فل رننگ لگائے گا، ایک سانپ کی لمبائی تک نہیں پہنچ سکے۔ ایسے خطرناک سانپ رہیں گے، گھوڑے کے بڑے بڑے بچھو رہیں گے، یہ کاٹیں گے اور بچھوا ڈھسیں گے، فرشتے پیٹیں گے، کالی آگ جلا رہی ہوگی، جہنم ستا رہی ہوگی۔ میرے بھائی اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، تو جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، وہاں موت نہیں آئے گی، جنتی جنت میں ہمیشہ رہیں گے، وہاں موت نہیں آئے گی۔ 4 گھاٹیاں ہمارے لیے بتایا، 4 گھاٹیاں پار کرنا ہے، اس سفر کو طے کرنا ہے۔ اللہ ان گھاٹیوں کو ہمارے لیے آسان کرے، اللہ ہم پر احسان کرے۔ پہلی گھاٹی موت کی ہے، جس گھاٹی میں ایمان والا ہے 500 فرشتے آئیں گے، سلام کریں گے میرے بھائیوں، اور 500 گلدستے پھولوں کے گچھے لائیں گے، ہر گچھے میں 20 رنگ ہوں گے، ہر رنگ میں الگ خوشبو ہوگی، 10,000 خوشبوؤں سے اس کا استقبال کیا جائے گا۔ 500 کے 500 فرشتے، جس میں ملک الموت اسرائیل علیہ السلام، موت کا فرشتہ، ہر ایک سے اس کا رشتہ، ہر گھر میں اس کا رستہ، ہر آدمی اس کے جال میں پھنستا، وہ ڈینجر پلیئر، وہ خطرناک پلیئر، ملک الموت بھی سلام کرے گا، 10,000 خوشبوئیں سنائیں گے، اس کی روح کھینچیں گے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، ایسے روح نکلے گی مسکے میں سے بال جیسے نکلتا ہے، ایسے روح کھینچی جائے گی۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایسا ہی فرمائے، آمین بولو۔ اور نافرمان کی روح 500 فرشتے آئیں گے اور بد شکل آئیں گے، ڈراؤنی صورتوں میں آئیں گے، دانت جو ہے گائے کے سنگوں کے برائے لمبے ہوں گے، منہ سے آنچ نکل رہی ہوگی، کالے ہوں گے کالے۔ آقا نے فرمایا جہنمی نافرمان کو کوئی عذاب نہ دیا جائے، ملک الموت کی صورت دیکھ لینا، پورے عذابوں سے بڑا عذاب ہے۔ کچلیں گے، کوٹیں گے، کھندلیں گے، کانٹوں اور جہنم کے کانٹوں سے اس کے جسم میں چبائیں گے، روح کھینچیں گے۔ اللہ میری تمہاری حفاظت کرے۔ یہ گھاٹی بڑی عجیب گھاٹی ہے، جس گھاٹی کو یاد کر کے ہمارے آقا روتے تھے، یا اللہ روح کو پٹوں سے، پنڈلیوں سے، جوڑوں سے، جینگوں سے نکال دے، اللہ میری کو آسانی سے نکال دے۔ میرے بھائیوں، بڑے بڑے اولیاء اللہ دعا کرتے تھے، یا اللہ مرتے جب غیب سے مدد کیجیے، ساتھ ایمان کے اٹھا لیجیے، جب تمہیں واپس یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ۔ اہل اللہ روتے تھے، بڑے بڑے اہل اللہ روتے تھے، ہمارے آقا دعائیں کرتے تھے۔ موت کی گھاٹی بڑی عجیب ہے، اس کے بعد کی گھاٹی بڑی بھیانک گھاٹی ہے۔
بڑی ہیبتناک گھاٹی ہے. آقا نے ہمارے آقا ہر نماز کے بعد عذاب خبر کو یاد کر کے روتے تھے. جب شب معراج میں 7 آسمانہ چڑھے، سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھے، ایک روایت کے مطابق عرش عظیم پر بھی چڑھائے گئے، جنت دکھائی گئی، دوزخ دکھائی گئی. جنت میں کون سی نیکیوں کی کیا جزا، جنت یا کھانے کی کیا فضا، اور جنت میں خوشبوؤں کی کیا فضا، دوزخ میں کون سے گناہوں کی کیا سزا، دوزخ یا کھانے کی کیا فضا، اور جہنم میں بدبو کی کیا فضا. ہم نے بھی دیکھے، جنت میں بھی دیکھے، سارے نقشے دیکھے میرے بھائیوں بزرگوں. وہاں کے حالات دیکھ کر آ کے بتایا، میں جہنم دیکھا ہوں، اس کے بھیانک عذاب دیکھا ہوں، اس کے درد بھرے منظر دیکھا ہوں، میدان حشر دیکھا ہوں. ہر آدم کی بیٹی اور بیٹا خون کی آنسو روئیں گے، انگلیوں سے لے کونے تک ہاتھ چبا کے کھائیں گے، نیچے تلووں سے لے کے تالی تک پسینوں میں نہائیں گے، سروں کے بھیجے پگھل پگھل کر باہر کان اور ناکوں کے راستے سے بہیں گے. عائشہ، میں یہ سارے منظر دیکھ کر آیا ہوں، مگر میری عائشہ خبر سے زیادہ مصیبت میں نے کہیں نہیں دیکھی. یہ دوسری گھاٹی ہے خبر کی، یہاں سے ہم کو گزرنا ہے، اس کی تیاری کرنا ہے، موت سے پہلے پہلے کرنا ہے. میرے بھائیوں، تیسری گھاٹی میدان حشر کی ہے، جہاں ہر انسان سورج کے تپش میں کھڑا کر دیا جائے گا. اتنا دردناک عذاب ہوگا. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. لوگوں، قیامت کا زلزلہ بڑا بھیانک، بڑا ہیبتناک. بہت دودھ پلانے والی عورتیں دودھ پلاتے بچوں کو چھوڑ بھاگ جائیں گے. ہر انسان نشے کی حالت میں ہوگا، نشہ نہیں ہوگا. اللہ کا عذاب ہوگا. قیامت کا جھٹکا، قیامت کا میرے بھائیوں زلزلہ اتنی ہیبتناک چیز ہے. میرے بھائیوں، آقا یہ منظر یہاں سے گزرنا کوئی معمولی بات نہیں. ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی فرض نماز ادا کرتے، ہاتھ اٹھاتے، درد بھرے آنسو بہا کے کہتے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. اللہ میری امت کا حساب آسان کر دے، میری امت پر احسان کر دے، حساب کا دن آسان کر دے. اتنا بھیانک بھی، ایسا ہیبتناک بھی. آدم جیسا نبی رہے گا، نوح علیہ السلام جیسا 950 سال تبلیغ کا ریکارڈ رکھنے والا نبی رہے گا. ابراہیم خلیل اللہ، جن کے ذریعے سے اسماعیل ذبیح اللہ کے خاندان میں عبداللہ کے بیٹ محمد الرسول اللہ، محمد رسول اللہ جس کے نسل میں ہیں، وہ ابراہیم خلیل اللہ. میدان حشر میں ہنسے گا نہیں، روئے گا. ذبیح اللہ روئے گا، خلیل اللہ روئے گا، خلیفت اللہ روئے گا، عیسیٰ روح اللہ روئے گا، ہر نبی روئے گا. اتنا بھیانک دن وہ گھاٹی سے اللہ ہم سب کو پار کرا دے. آقا نے فرمایا، عائشہ آسان حساب کیا ہے جانتی ہے؟ آسان حساب یہ ہے، اللہ کسی بندے اور بندی کے نیکیوں اور گناہوں کو ترازو میں ڈال کے تولے نہیں، اور کسی کے رجسٹر اور پھیلوں کو کھولے نہیں، رجسٹروں کو کھولے نہیں، نیکیوں اور گناہ کو تولے نہیں. اللہ یہ بول دے، میرا بندی میرا بندہ، میں اپنے فضل سے معاف کر دیا، جنت میں چلے جا. یہ تو آسان حساب ہے. عائشہ، جس کے نیکیاں گناہ تلیں گے، جس کے رجسٹر کھلیں گے، عائشہ وہ ہلاک ہوگا. اللہ کی نعمتیں انگنت ہے، ہماری نیکیاں گنتی کے ہیں. خدا کی نعمتوں کے سامنے نیکیاں ختم ہو جائیں گی، نعمتیں باقی رہ جائیں گی. اللہ کی نعمتوں کے مقابل میں ہم نیکیاں نہیں کر سکتے. میرے بھائی اور بزرگوں، وہ گھاٹی بڑی عجیب گھاٹی ہے. آخری لاسٹ اینڈ فائنل گھاٹی کیا ہے؟ الصراط. بال سے زیادہ باری، تلوار کے دھار سے زیادہ تیز. شب معراج کے واقعے میں نے پڑھا، 1500 سال بتا رہے تھے. ایک کتاب میں عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، دکن کے بڑے محدث تھے، بڑے اہل اللہ میں سے تھے، بڑے مشہور بزرگوں میں سے تھے. ان کی کتاب میں نے دیکھا 2000 سال کا راستہ ہے شب اور الصراط. اس راستے پہ گزرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. میرے بھائیوں، جو اللہ کی مہربانی ہوگی، جو اللہ کی رضا لے کے مرے گا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا کارڈ ملے گا. رحمت والے آقا کے رحمت والے ہاتھوں سے برکت والا پانی، انا تینا پانی پیے گا، اس کو جنت کیسے ملے گا؟ وہی الصراط پار ہو سکتا ہے، بقیہ نہیں پار ہو سکتا. لہذا میرے بھائیوں، مختصر زندگی ہے، لمبا سفر ہے، 4 گھاٹیاں سامنے ہیں. ان گھاٹیوں سے پار کرنے کے لیے ہمارے لیے ایک آسان دین لے کر ہمارے آقا تشریف لائے. محمد رسول فرماتے، الدین یسر، میرا دین آسان ہے، میری امت پر اللہ کا احسان ہے. پچھلے نبیوں کی امتوں میں گناہ ہوتا، پیشانی پہ فوراً قدرت کی جانب سے لکھ دیا جاتا،
گھر پہ بورڈ لگا دیا جاتا یہ نمک حرام ہے، یہ نافرمان ہے، یہ بے دین ہے، یہ گناہگار ہے۔ میرے بھائیوں، اور پچھلی امتوں کو اللہ نے پہلے لایا بہت دن تک خبر میں پڑھا کے رکھنے کے لیے۔ اللہ کہتا ہے میرا محبوب تیری امت کو اخیر میں اس لیے لایا ہوں، تمہاری امت سے میری محبت ہے، میں خبر میں تمہاری امت کو قیامت تک زیادہ رہنے نہیں دینا چاہتا، اخیر میں لایا ہوں۔ اور تمہاری امت پر میں نے ہر چیز آسان کیا ہے۔ دوسری امتیں گناہ کرتے تھے، میں زمینوں میں دھسا دیتا اور بارش کی طرح پتھرے برسا دیتا، ان کو ہلاک کر دیتا۔ تیری امت گناہ کرے گی، میں ان کو ہلاک نہیں کروں گا۔ تمہارے گناہوں، تمہاری امت کے گناہوں کو میں معاف کرنے والا ہوں، میں ان کے ریکارڈ کو صاف کرنے والا ہوں، میں قیامت ان کو سیف کرنے والا ہوں، یہ جنت بھیجا کے سوپ کرنے والے ہیں۔ اس طرح سے میرے بھائیوں مختصر زندگی ہے، اس زندگی کو لے کر اللہ ہم دنیا بھیجا ہے۔ یہ زندگی نہیں ہے، یہ اللہ کی بندگی ہے، نبی کی زندگی ہے۔ بندگی لا الہ الا اللہ اور زندگی بولو محمد رسول اللہ، زندگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گزارنا ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ ہم نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہترین نمونہ بنا کر بھیجا ہے۔ میرے بھائیو بہترین نمونہ ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ، کہہ دو محمد جو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، فاتبعونی یحببکم اللہ، وہ آپ سے محبت کرے، وہ آپ کی اتباع کرے، کیا ملے گا؟ وہ یغفر لکم، ہم ان کے گناہوں کو معاف کر دیں گے، ہم ان کے ریکارڈ کو صاف کر دیں گے، ذنوبکم، ہم ان کی توبہ قبول کر لیں گے۔ اللہ کے نبی اللہ کے محبوب ہیں، جو ان کا محبوب بنے گا اللہ کا محبوب بنے گا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا انسانیت کا فکر تھا کسی کو نہیں تھا، جتنا انسانیت کا دکھ تھا کسی کو نہیں تھا، جتنا امت کا غم تھا کسی کو نہیں تھا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہر نبی کی آزمائش نبوت کے بعد ہوئی ہے، ہمارے آقا کی آزمائشیں ماں کے پیٹ سے ہی شروع ہوئی ہیں۔ ہر نبی پر حالات نبی ہونے کے بعد آئے ہیں، ہمارے نبی پر حالات آمینہ کے پیٹ سے آئے ہیں، اب آمینہ کے پیٹ میں ہیں، 6 مہینے کی عمر ہے۔ عبداللہ اپنی بیوی آمینہ سے بول کے 16 سال کی عمر آمینہ کی، 18 سال عمر عبداللہ کی۔ آمینہ مکے میں بھوکا پن ہے، پریشانوں کے دھکے ہم کھا رہے، میں ملک شام جاتا ہوں۔ 6 مہینے گزارے شادی کے بعد یا 2 مہینے گزارے، میرے بھائیوں ملک شام جانے لگے۔ آمینہ رونے لگی، ابھی شادی ہوئی اور جوان بیوی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، دیکھو آمینہ میں ملک شام جا رہا ہوں، وہاں پیسے کما کے لاؤں گا، ہم خوشحال زندگی گزاریں گے۔ ہاں میں تم کو خوش کرنے کے لیے بات بولوں، جب میں ملک شام سے آؤں گا آمینہ تم بن سمر کے، بن ٹھن کے، خوب زیورات پہن کے، آلیشان میں پہن کے میرے آنے پر دروازے پہ کھڑے ہو جانا، میرا استقبال کرنا، میں تم سے مل کر گلے مل کر خوش کروں گا، میں تم کو خوش کروں گا۔ آمینہ میں آ رہا ہوں تمہیں خوش کرنے کے لیے آ رہا ہوں، بول کے عبداللہ ملک شام چلے گئے۔ وہاں جانے کے بعد میرے بھائیوں ادھر آقا کی 6 مہینے کی عمر تھی، عبداللہ ملک شام جاتے کچھ تجارت شروع بھی کرے تھے، بیمار ہو گئے۔ عبد المطلب کو معلوم ہوا میرا بیٹا عبداللہ جس کے پشت میں محمد ہی نور تھا آ گیا آمینہ کے پیٹ میں، وہ عبداللہ بیمار ہے، آدمیوں کو بھیجا، جاؤ عبداللہ کو جلدی مکہ بلا کے لاؤ۔ مکہ بلا کے لا رہے تھے، مدینہ شریف بیچ میں آتا ہے، ابھی ہمارے آقا کا قیام نہیں ہوا تھا، سسرال کا گاؤں مدینہ تھا، بنو زہرہ آپ کا سسرال تھا۔ جب مدینہ آئے تو بہت بیمار تھے، سسرال والے بولے اس بیماری میں سفر کرنا مناسب نہیں ہے، یہیں رکھ کے ہم علاج کریں گے۔ علاج کے دوران ہمارے آقا ماں کے پیٹ میں 6 مہینے کے بچے تھے، آپ کے والد عبداللہ مدینے میں انتقال کر گئے، مدینے میں چلے گئے۔ میرے بھائیو 6 مہینے کی عمر میں بابا کا انتقال ہو گیا، جب انتقال ہو گیا مدینے میں دفن کیے گئے۔ پھر آپ کی 6 سال کی عمر تھی، آپ کی والد آمنہ اپنے ماں باپ میں اپنے بیٹے محمد علیہ السلام کو لے کر مدینہ تشریف لائی۔ بیٹا محمد چلو ننیال کے گھر چلیں گے، تمہاری کرامتیں، تمہاری رحمتیں، تمہاری حیرت انگیز برکتیں جو ماں کے پیٹ سے ہی شروع ہو گئی، دنیا میں آتے ہی شروع ہو گئی، حلیمہ کے گود میں جاتے ہی شروع ہو گئی۔ حلیمہ نے ہمارے آقا کو گود میں لے کر اونٹ پر سوار ہو گئی، بیمار اونٹنی میں
दम पड़ गई और कमजोर ऊँटनी में छाती में दूध भर गया। सारी ऊँटनियां मुल्क शाम के बॉर्डर को ची रही थी। हलीमा अभी सऊदी में थी जो ऊँटनी निकली है, ऐसी तेज रफ्तार में निकली है, सारे ऊँटनों को ओवरटेक करके हमारे नबी की ऊँटनी हाईटेक बस बनकर निकल गई। सारे दाइयां चीख मार के रोने लगे। जिस बच्चे को हमने रिजेक्ट किया, नहीं लिया, उस बच्चे को हलीमा ने सेलेक्ट किया। हलीमा के गोद में बरकती बच्चा आ गया। माँ के पेट से बरकतें और हलीमा के गोद से बरकतें। मेरे भाइयों बुजुर्गों, ये बताने के लिए आका को लेकर हलीमा मदीना चली है, जहाँ माँ बाप ने दिखाया है। फिर वहां से मक्का वापस आ रही थी। आते आते मालूम हुआ चलो शोहर के खबर पे हाजिरी देंगे, बेटे को बाबा की खबर बताएंगे। आपको लेकर आका कहते हैं मैं 6 साल का बच्चा मेरी अम्मी खबर पे लेके गए। मेरे बाबा की खबर पे जाके मेरे अम्मी के होठ कुछ हिलने लगे, होठ हिल रहे थे। अम्मी क्या बोल रहे थे मुझे मालूम नहीं था, हिल रहे थे। थोड़ी देर में देखा अम्मा की आंखों से आंसू जा रहे थे। आमिना बोली कि अब्दुल्ला तुम मक्के में मुझसे क्या बोल के आए थे? मैं मुल्क शाम से वापस आऊंगा, तुम बन सवर के और खूब आलिशान कपड़े पहन के जेवर जेवर तन करके खड़े होना, मेरा दरवाजे भी इस्तेमाल करना, तुम आ नहीं सके, मैं तुम्हारी घर पर आया हूँ बोल के आमिना जारो खता रोई थी। आखिर कहते रहे अम्मी को रोता हुआ देखकर मैं भी रो पड़ा। फिर अम्मी आपको लेकर आमिना बैतुल्लाह आ रही थी, मक्का दादा के पास ला रही थी। मदीने और मक्के के रास्ते में अब्वा एक शहर है, अब्वा के घने जंगलात है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ियां, घाट सेक्शन है। उस घाट सेक्शन पे ऊंचे पहाड़ी पर से आमिना आ रही थी। एक मुख्तसर काफिला था, 3 आदमियों का काफिला था। एक उम्मे ऐमन बोल के आमिना की बांधी थी और आमिना रजी अल्लाह तआला अन्हा थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। उन घाड़ियों पे, पहाड़ियों पे ऊंची घाटी पर चलते चलते आमिना जमीन पे गिर गई, गिर के बेहोश हो गई। आका कहते हैं 6 साल का मैं बच्चा आमिना माँ के ऊपर गिर के रोते थे। हमारे आका रो रहे थे, अम्मा क्या हो गया, अम्मा जमीन में गिर गए, अम्मा बात करो, अम्मी बात करो, बेटे को देखो। कितने देर हमारे आका रो रहे थे। हाय हाय क्या मुसीबतें, क्या हालात हमारे आका बचपन से बर्दाश्त करे। बहुत देर के बाद अल्लाह ने थोड़ा होश दिया, आमिना की आंख खोली, बेटा मोहम्मद मैं जा रही हूँ, मेरा वक्त आ गया बाबा, मैं जा रही हूँ बोल के आमिना उस घने जंगल में, न मक्का करीब न मदीना करीब, मेरे भाइयों घने जंगल में आमिना का इंतकाल हो गया। वहां से इंसान कहां से आए, किधर से आए, या फरिश्ते अल्लाह ने आसमान से उतारे, वो जंगल में आमिना की खबर बन गई। खबर बनाकर अरे भाइयों उम्मे यमन आपको लेकर मक्का जाने के लिए उस घाटी पर से नीचे उतरी, पहाड़ पर से पलट के देखा हमारे आका नहीं उतरे, हमारे नबी नहीं उतरे। उम्मे यमन परेशान हो गई, मोहम्मद कहाँ चले गए? देखा तो जहाँ पहाड़ी पे माँ की खबर है वहां से बिलक बिलक के रोने की आवाज आ रही है। उम्मे यमन परेशान हो गए, घाटी पर चढ़ी, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ की खबर को ऐसा चिमट गए जैसा बच्चा माँ की छातियों से पकड़ लेता है। खबर में हाथ लगा के लेट गए, माँ के सर के पास रखकर, अम्मा मैं मक्का किसके साथ जाऊं? अम्मी मेरे बाबा तो चले गए, आप भी चले गए, अम्मी मैं नहीं जाऊंगा अम्मा, मैं आपके खबर पर ही पढ़ के रो रो कर यही दम तोड़ दूंगा अम्मा, आमिना मैं नहीं जाऊंगा। मेरे भाइयों आका पर क्या हालात गुजरे। 6 महीने की उम्र में अम्मा चले गई, 6 महीने की उम्र में बाबा चले गए, 6 साल की उम्र में अम्मा चले गई। उम्मे ऐमन ऊपर चढ़ के बेटा मोहम्मद अम्मी चले गए, बाबा चलो दादा करने जाएंगे, मक्का जाएंगे। नहीं नहीं अम्मा मुझे छोड़ दो, मैं यहीं रह जाऊंगा, माँ की खबर छोड़ के नहीं आऊंगा, मुझे छोड़ दो, मुझे मत उठाओ। जबरदस्ती मैं ऐमन ने खींचा और मक्का लेकर आई। दादा से मिलके बहुत रोए। 1 साल का अरसा गुजरा था, तीसरे अंदर दादा का भी इंतकाल हो गया। जब दादा का इंतकाल हुआ सारा खानदान जनाजे के साथ कब्रिस्तान जा रहा था। मेरे और तुम्हारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7 साल या 8 साल के बच्चे थे, जनाजे से 50 कदम दूर पे अकेले जा रहे थे, ज़ारो खदा रो रहे थे। हाय मेरे बाबा नहीं रहे, मेरी अम्मी चले गए, मेरे दादा भी चले गए, ज़ारो खदा रो रहे थे। ये सारे हालात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मेरे भाइयों बचपन में आए हैं। फिर नबूवत के बाद, पैगंबर होने के बाद जो हालात आए हैं, जो मुसीबतों के पहाड़ टूटे हैं,
جو دشمنان اسلام، دشمنان مسلمان، دشمنان محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ظلم ڈھائے ہیں، جو پتھرے مارے ہیں، جو خون میں نہلائے ہیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے مار کھانے تیار ہے، ہمارے لیے خون میں نہانے تیار ہے، ہمارے لیے سارا بھوک میں رہنے تیار ہے، ہمارے لیے ساری رات رونے کے لیے تیار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عظمت والے نبی، محبت والے نبی، شفقت والے نبی، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تمہارا نبی حریص ہے، تمہارا نبی رؤوف الرحیم ہے، جیسے اللہ رحیم، کالی کملی والا رحیم، اللہ رؤوف، ہمارا نبی رؤوف، امت کے غمخوار آقا، امت کے ہمدرد نبی۔ جب دیکھو امت کی فکر میں، جب دیکھو امت کی حالت میں، ایک مرتبہ غمگین بیٹھ کر زار خطا رو رہے تھے، چہرہ غمگین تھا، پریشان بیٹھے ہوئے تھے، اپنے محبوب کو پریشان دیکھنا اللہ کو اچھا نہیں لگا۔ اللہ پاک جبرائیل علیہ السلام کو زمین پہ اتارا، جبرائیل زمین پہ جاؤ، میرے نبی کو میرا سلام کہو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کو رو رہے، کیوں غمگین ہے، کیوں پریشان ہے؟ آدمی کے غمگینی کے کئی وجوہات ہوتے ہیں، گھریلو حالات ہوتے ہیں، بچے اور بیویوں کے نقشے ہوتے ہیں۔ قربان ہو جاؤ ہمارے آقا پر، فدا ہو جاؤ کالی کملی والوں پر۔ ہمارے آقا سے جبرائیل آ کے پوچھ رہا، آقا آپ غمگین کیوں ہے؟ جس وقت جبرائیل یہ بات پوچھ رہے تھے، اس وقت ہمارے آقا محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کئی وقت کے فاقے چل رہے تھے، کئی وقت میں بیویاں بھوکے رہ رہی تھی۔ جس وقت جبرائیل یہ بات پوچھ رہا تھا، آپ کی لاڈلی بیٹی، لخت جگر، نور نظر، آنکھوں کی تارا، دل کی پیارا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں کئی وقت کے فاقے چل رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ہم گناہگاروں کو، ہم کمزوروں کو، ہم امتیوں کو، سارے انسانوں کو دوزخ سے بچا کر جنت کا راستہ دکھانے کے لیے، تبلیغ کے کام کے لیے آقا علی کو کبھی یمن بھی جا رہے ہیں، کبھی ملک شام بھی جا رہے ہیں، کبھی ملک مصر بھی جا رہے ہیں، اور علی کے جانے پر گھر میں فاطمہ کے فاقے آ رہے ہیں۔ کئی دنوں تک بیٹی تڑپ رہی ہے، نماز سے تڑپ رہے، فرمایا بیٹیوں کا تڑپنا، نوازوں کا تڑپنا دیکھوں گا، میری امت کو جہنم میں تڑپتا نہیں دیکھوں گا۔ علی تم ملک یمن جاؤ، ملک شام جاؤ۔ ایک مرتبہ حضرت علی ملک یمن گئے ہوئے ہیں، فاطمہ کے گھر میں فقر و فاقے چل رہے ہیں۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بابا سے ملنے کے لیے بابا جان کے گھر پہ آ رہے، وہاں بیٹی کا گھر، وہیں بابا کا گھر۔ اللہ ہم سب کو مدینہ شریف جانے کی توفیق دے، آمین بولو، آمین بولو۔ اللہ ہم کو مدینہ لے جائے، بابا بیٹیوں کا گھر دکھائے۔ آمنے سامنے گھر تھا، فاطمہ اپنے گھر سے نکل کر بابا کے گھر آ رہی ہے۔ آقا نے دیکھا میری بیٹی آ رہی ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک آ رہی ہے، میرے دل کا چین و سکون آ رہا ہے، میری محبت والی بیٹی آ رہی۔ جس بیٹی کے بارے میں فرمایا، لوگوں فاطمہ میرا دل کا ٹکڑا ہے، جو فاطمہ کو سجاتا ہے اپنے نبی کے دل کو دکھاتا ہے۔ ایسی لاڈلی فاطمہ آ رہی ہے، بیٹیوں کو دیکھ کر بابائیں خوش ہوتے ہیں، بابائیں بیٹیوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ آقا خوش ہو رہے ہیں، میری بیٹی آ رہی ہے، نازک قدموں سے آ رہی ہے، دور سے تو نظر نہیں آیا، جب دروازے کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی، ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا۔ حالت دیکھتے ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے، ہائے فاطمہ اتنی کمزور ہو گئی بیٹی، اتنی لاغر ہو گئی، پیٹ جا کے پیٹ سے لگ گیا، آنکھیں گڑے پڑ گئے، اور اتنی کمزوری ہے، ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہے۔ فاطمہ تیری اتنی کمزوری کیا ہے بیٹی، کیوں اتنی کمزور ہو گئی؟ فاطمہ نے سر جھکایا، آنکھوں میں آنسو جا رہے تھے، روتے ہوئے فرمایا، باؤ جان 3 دن سے یا رسول اللہ میرے گھر میں پکڑو پاکا تھا، میں بھوکی، میرے دونوں بچے بھوکے تھے، آج ہی تمہارے داماد ملک یمن سے آئے، وہ بھی بھوکے آئے، مدینے والے انصار کے گھر سے ایک روٹی کا آٹا میرے گھر آیا، میں نے اس روٹی کے آٹے کو بھگایا، روٹی بنایا، بڑی مشکل سے پاوا، ایک روٹی تیار ہو گئی، میں نے اس کے 4 ٹکڑے کیے، اور ٹکڑا حسن کو دیا، اور ٹکڑا امام حسین رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین دونوں بیٹوں کو دیا، ایک اور روٹی کا ٹکڑا میرے شوہر آپ کے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کو دیا، اور روٹی کا ٹکڑا باوا تمہاری بیٹی کے حصے میں آیا۔ میں روٹی کا ٹکڑا لے کر، گلاس میں پانی لے کر، نمک کے کنکروں کے ساتھ اس روٹی کو کھانے کے لیے بیٹھ گئی باوا، دسترخوان بچھا کر۔ جیسے روٹی کا لقمہ منہ تک لے گئی، آپ کی بھوک یاد آ گئی، آپ کے فاقے یاد آ گئے، آپ کے دل دل یاد آ گئے، آپ کی بھوک یاد آتی ہے۔ یا رسول اللہ یہ روٹی آپ کے بیٹی کے منہ میں نہیں جا سکی، میں بھوک کو پیٹ میں دبا لے کر یہ روٹی لے کر آئی ہوں، بابا آپ کو کچھ کھانے کو ملا کیا نہ ملا؟
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو سے فرمایا فاطمہ 3 دن کے بعد تجھے روٹی دکھی ہے، 30 دن سے تیرے بابا نے روٹی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ فاطمہ کئی دن کا بھوکا ہوں بیٹی کے ہاتھ میں سے روٹی کا ٹکڑا لیا، کھاتے ہوئے روٹی نے فرمایا فاطمہ اتنے دنوں کے بھوک کے بعد یہ پہلا نوالا ہے تیرے بابا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ میں جا رہا۔ ادھر فاطمہ کے فاقے، ادھر اما عائشہ اور حفصہ کے گھر کے فاقے چل رہے ہیں۔ آقا کس بات کے غم میں ہے؟ گھر میں کچھ نہیں ہوتا، آدمی پریشان ہوتا، بیٹیاں پریشان ہوتے، بابا پریشان ہوتے، اور ادھر میرے بھائیوں زینب جیسی بیٹی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گزار بیٹی، غمخوار بیٹی، ہمدرد بیٹی، اما خدیجہ کے مرنے کے بعد بابا کی ساری نگرانی کرنے والی، خدمت گزاری کرنے والی، فون میں نہا کر آتے، قطرے کھا کر آتے، سر پہ کچرے کی ٹوکریاں ڈال لے کے آتے، دھول چہرے پہ لے کے آتے، زینب روتی تھی، چہرہ دھوتی تھی، وہ بڑی خدمت گزار بیٹی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ چلے گئے، اور زینب کا شوہر مسلمان نہیں بنا تھا، بیوی کو چھوڑنے تیار نہیں تھا، 2 بیٹیوں کو طلاق پڑی، ابو لہب کے 2 بیٹوں سے رقیہ اور ام کلثوم کا نکاح ہوا تھا۔ جب دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم 360 خداؤں کو چھوڑ کر، ہمارے دادا پردادا کھردادا شکر دادا کی پکڑ کو چھوڑ کر ایک نیا دن پیش کریں، ابو لہب نے 2 بیٹوں کو بلا کے کہا جب تک محمد کی بیٹیوں کو تم طلاق نہیں دیں گے تمہارے سے تمہارا باپ بات کرنا حرام ہے۔ دونوں کمبخت آئے، ایک نے تو گالی گلوچ کیا، نبی کی شان میں غصہ بھی کیا، برا بھلا کہا، پھر طلاق دے دیا۔ بیٹی کا طلاق ہونا باپ کے لیے قیامت سے زیادہ غم نہیں، کم غم نہیں ہے۔ دونوں بیٹیوں کو طلاق ہو گئی۔ آقا اپنا وطن چھوڑ کے ہم گناہگاروں کے لیے، امتیوں کے لیے، قیامت تک آنے والے ہم نادانوں کے لیے مکہ چھوڑے، بیت اللہ چھوڑے، زمزم چھوڑے، صفا مروہ چھوڑے، مینا کا وہ میدان چھوڑے، عرفات کا وہ میدان چھوڑے، ہمارے لیے چھوڑ کے جانے۔ بیٹیوں پہ طلاق پڑ گئی، 2 بیٹیاں طلاق شدہ، آپ لے کر مدینہ چلے گئے۔ فاطمہ بھی ساتھ تھی، 3 بیٹیاں پہنچ گئے۔ زینب کی نکاح نبوت سے پہلے ہوا تھا، ان کا شوہر چھوڑا بھی نہیں، مسلمان ہوا بھی نہیں، اور بیوی کو بھیجنے تیار نہیں۔ آپ بیٹی کو مکے میں چھوڑ کے گئے۔ بار بار زینب کو یاد کرتے، جب بھی یاد کرتے میرے بھائیوں روتے اور آنسو آنکھوں میں جاتے، زینب کیسے ہو بیٹی، کہاں بیٹی؟ میری بیٹی سے میری بڑی محبت ہے، میری بیٹی مجھے بہت چاہتی تھی، بہت خدمت کرتی تھی، میرا درد غم اٹھاتی تھی، میری بیوی کے بعد میری خدمت کرتی تھی۔ بابا بیٹی کو یاد کر کے رونا، بیٹی بابا کو یاد کر کے رونا۔ برسوں ہو گئے زینب مدینہ نہیں آ سک رہی ہے، برسوں ہو گئے آقا مکہ نہیں آ سک رہے۔ آخر میں بدر کی لڑائی ہوئی، اس میں کچھ حالات بن گئے، داماد کو چھوڑ دیے، جاؤ تمہاری سزا یہ ہے ہماری زینب کو واپس مدینہ بھیج دو۔ شوہر آئے، زینب مدینہ جانا ہے، بابا بلائے ہیں، خوشیوں میں مچل گئے اچھل گئے۔ کتنے برسوں کے بعد مدینہ شریف جا رہی ہو، بابا سامنے آئیں گے، 3 چھوٹی بہنیں رقیہ اور ام کلثوم، بی بی فاطمہ سامنے آئیں گے۔ امی مرنے کے بعد میرے بہنیں میرے گود میں سر رکھ کے سوتے تھے، وہ بہنوں سے ملوں گی خوشیوں سے۔ اونٹ پر سوار ہو کے زینب مکہ سے مدینہ گئی۔ اللہ ہمیں بھی مکہ جانے کی توفیق دے، آمین بولو۔ مکہ سے اللہ ہم کو مدینہ شریف جا کر آقا کا گنبد خضرا دیکھنے کی توفیق دے، زیارت نبی کرنے کی توفیق دے۔ میرے بھائیوں زینب مدینہ کے نکل گئی، راستے میں کافروں نے، دشمنان اسلام، دشمنان مسلمان، دشمنان دین، دشمنان محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑتے ہوئے جا کے زینب کو جنگل میں روک لیا۔ اتنا درد بھرا واقعہ میرے بھائیوں، بابا سے میں بیٹی جا رہی ہے، آقا خوشیوں میں مچل رہے، میری زینب آ رہی ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک آ رہی ہے، میری محسن بیٹی آ رہی ہے، آقا خوشیاں منا رہے، زینب خوشیوں میں پھولیں نہیں سما رہی ہے، اونٹ پہ بیٹھ کے جا رہی ہے۔ کافروں نے جا کے گھیرا مار دیا، زینب ہم تم کو مدینہ نہیں جائیں گے، تمہارے دشمن، اسلام کے دشمن، مسلمانوں کے دشمن، تمہارے بابا کے دشمن، تم باپ بیٹیاں ملیں گے، ہم دشمنوں کے چلیں گے، ہم ہاتھ ملیں گے، نہیں جانے دیں گے، تو مکہ واپس چلو، پکا نیت کر کے مکہ لے جائیں گے۔ زینب اونٹ پر بیٹھی ہوئے، آقا کی بیٹی 9 مہینے کی حاملہ ہے، ڈیلیوری کے دن مکمل ہو چکے ہیں، اونٹ پر بیٹھ کے آقا کی بیٹی رو رہی تھی، ارے دشمنوں بابا سے بیٹی ملنے جا رہی تو کیا گناہ کر رہی ہے، کیوں میرے راستے میں رکاوٹیں بنتے ہو، کانٹے بن کر کھڑے ہوتے ہو، بابا میرے آنکھوں میں پھر رہی، میری بہنیں مجھے یاد آ رہی، مجھے مدینہ جانے دو، بابا جان سے ملنے دو۔ پتھر جیسے 72 کافروں کو رہب بھی آیا، حبار بھی نسود بول کے ایک کمینہ کافر تھا، اس نے برچہ اٹھایا،
नबी की बेटी के तरफ। 9 महीने की हामिला ज़ैनब ऊंट पर बैठकर ज़ारो क़ता रो रही थी। दुश्मन बच्चा क्या करना चाहा, ऊंट पर बेटी ने बेटी के पेट में बच्चा भोग दिया। ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला दुड़कते हुए पत्थर पे गिरी, पत्थर पे से जमीन पे गिर गई, पेट का बच्चा मर गया। मदीना आकर ज़ैनब की शहादत वाक़ई हो गई। फरमाया, लोगों ये मेरी सबसे मोहब्बत वाली बेटी थी, मेरे लिए उम्मत के लिए सबसे ज्यादा सताई गई। जब ज़ैनब मदीना आई, आखा धारे मार मार के रो रहे थे। ज़ैनब की शहादत हो गई। ओहद की लड़ाई में सैयदना हमजा टुकड़े टुकड़े बना दिए गए, कलीजा चबाया गया, सर काटा गया, बेजा निकाला गया। सहाबा कहते हमारे नबी कभी इतना नहीं रोए जिंदगी में जितना हमजा को देखकर रोए। चचा की शहादत, जमना की शहादत, घर के फख्र फाखे, इधर दोनों नवासों की शहादत बताई गई। हसन कूफे में शहीद होगा, हुसैन करबला के मैदान में इस उम्मत के लिए शहीद हो जाएगा, अली कूफे में शहीद किया जाएगा, उस्मान गनी बड़े दामाद का मदीने में शहादत होगी। 4 शहादतें देखे, 2 शहादतें हो गई। घर के फख्र फाखे है, परेशानियां हैं, साहबा के पेट पे पथरे बांधे जा रहे। इन सारे हालात में जिब्रील आके पूछ रहा, या रसूलल्लाह आपको गम किसका है, आपको दुख किसका है? कुर्बान हो जाए हमारे बाबा, फिदा हो जाए हमारे बाल बच्चे। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जिब्रील क़यामत तक आने वाली उम्मत का गम बढ़ रहा है, उम्मत का गम मुझे सता रहा है। फातिमा का गम नहीं, ज़ैनब का गम नहीं, चचा हमजा का गम नहीं, हसन हुसैन की शहादत का गम नहीं, अली उस्मान की शहादत का गम नहीं, उमर मदीने में शहीद किए गए, एक दूसरे शहीद हो गए, एक दूसरे वफात पा गए, दूसरों का गम नहीं, हम गुनाहगारों का गम है। ऐसा गम खाकर, ऐसा उम्मत के लिए दम देकर, ऐसे आंसू बहाकर, ऐसी रातों में रोकर, दुनिया में हमारा गम, दुनिया से जा रहे हमारा गम, कब्र शरीफ में सो रहे हमारा आका कहते मैं कब्र शरीफ में सोऊंगा नहीं, क़यामत तक उम्मत की मग़फ़िरत की दुआएं मैं अपने कब्र में करूंगा। मैदान हशर में उम्मत पुल सिरात पर से गुजरते रहेगी, आका कहते मैं अपनी उम्मत को देखकर तड़प जाऊंगा, एक एक कमरे पकड़कर खींचूंगा, पुल सिरात पे आड़े खड़े हो जाऊंगा, मेरी उम्मत को गिनने नहीं दूंगा। मेरे भाइयों, बहुत दर्द बड़े वाक़यात हैं, आका के एहसानात हैं। हमारा नबी का दीन हमारे सामने मिटे। आज मुसलमानों से आका के है 3,500 इसका इज्तिमा हुआ, तकरीबन 300 साढ़े 300 अल्लाह के बारगाह से जो तोहफा लेकर आए थे, नमाज जो नमाजने के लिए आई थी, जो नमाज हमें दुनिया में बरकतें दिलानी, जो नमाज हमें खबर में जन्नत के बागों में सुलाने, जो नमाज कल मैदान हशर में अल्लाह के अर्श के नीचे जगह दिलाने और अल्लाह के अर्श के नीचे की दावत खिलाने, जो नमाज काली कमली वालों के हाथ से और हौज़ कौसर पे पानी पिलाने, नबी से जन्नत का सर्टिफिकेट दिलाने, जो नमाज पुल सिरात पर अखंड पुल सिरात पे सेकंड पर चलाने, जन्नतुल फिरदौस में ले जाने, अल्लाह की नेमतें खिलाने, अल्लाह का जलवा दिखाने के लिए जो नमाज आई थी, जो नमाज हमारे लिए दुनिया के सारी दलिंदगियां दूर करेगी, दुनिया की सारी आफतें मुसीबतें दूर करेगी, आका की आंखों को ठंडक पहुंचाएगी, नबी के दिल को सुख पहुंचाने वाली नमाज। इस्लाम में नमाज का दर्जा ऐसा है जैसे इंसान के जिस्म में सर का दर्जा, आंख के बगैर अंधा जिंदा है, कान के बगैर बहरा जिंदा है, दिमाग के बगैर पागल किरात जिंदा है, जुबान के बगैर गुंगा जिंदा है, पैरों के बगैर लंगड़ा जिंदा है, हाथों के बगैर लूला जिंदा है। कसम खा के बताओ, हैदराबाद में तालाब कट्टे में कोई बगैर सर का इंसान है क्या? बगैर सर का जैसे इंसान नहीं होता, बगैर नमाज का वो मुसलमान नहीं कहलाता। वो नमाज उम्मत से छूटी, वो उम्मत से तहारतें टूटी, वो उम्मत से अल्लाह की हुक्म टूटे, वो उम्मत से नबी के दामन छूटे, वो उम्मत की बेटियां की इज्जतें लूटी। कई मुल्कों में मुसलमान बेटियों को नंगा किया जा रहा है, इस पर इज्जतें लूटी जा रही है। बेटियां किससे शिकायत कर सकती है? ऐसे वक्त में एक उम्मती का हाथ कटा था मदीने में, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोर खतर रो रहे थे, हाय हाय मेरे उम्मती का हाथ कट रहा है, या हाथ नहीं कट रहा है। इराक में गले कट रहे, लीबिया में गले कट रहे, यरूशलेम में गले कट रहे, फलस्तीन में कई मुसलमान मिट रहे। मुसलमानों का खून पानी से ज्यादा सस्ता हो गया, मुसलमानों की जानें चिड़ियों और कबों से सस्ते हो गए। आका खबर में कितना तड़प रहे होंगे, कितना रो रहे होंगे। ऐसे वक्त में मेरे भाइयों, तालाब कट्टे के मुसलमानों, अतराफ अपना के मेरे भाइयों, आका का गम खाना है, आका के ऊपर दम देना है, काली कमली वालों का इश्क और मोहब्बत लेना है,
گھر گھر میں اللہ کے نام کا بول بالا ہو، گھر گھر میں نبی کے نور کا اجالا ہو، ہر گھر سے شیطان کمینے کا منہ کالا ہو، 100% مسلمانوں میں آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز سے زندہ ہو جائے، کوئی مسلمان نماز نہ چھوڑے، کوئی مسلمان طہارت نہ توڑے، کوئی مسلمان جو ہے اللہ کا حکم نہ توڑے، کوئی مسلمان کالی کملی والوں کا دامن نہ چھوڑے۔ اس کی محنت کرنا ہے، اس کی دعوت دینا ہے، اس کے لیے گھر گھر جانا ہے، اس کے لیے خوشامدیں کرنا ہے، اس کے لیے تبلیغ کرنا ہے، میرے بھائیوں دعوت دینا ہے۔ بس بہت آگے بڑھ گئی، ٹائم تھوڑا زیادہ بھی ہو گیا، اللہ اس کا پورا پورا بدلہ آپ کو عطا فرمائے، آمین بولو۔ اللہ اس کا بہترین جزا تم کو نصیب فرمائے، اس تھوڑے سے وقت کے اضافے سے اللہ تمہاری زندگی بھر کے اوقات میں برکت عطا فرمائے۔ ایک نیت کر کے سارا مجمع خطبے کے لیے تیار ہو جاؤ، سارا مجمع ارادہ کرو، آج کی تاریخ سے موت تک طہارت کبھی توڑیں گے نہیں، نماز کبھی چھوڑیں گے نہیں۔ سارا مجمع بولو انشاءاللہ، سب بولو انشاءاللہ، اللہ کا حکم توڑیں گے نہیں، نبی کا دامن چھوڑیں گے نہیں، سارا مجمع انشاءاللہ، اور اللہ کے دین کی بات ہر امتی تک پہنچائیں گے، بولو انشاءاللہ۔ اللہ مجھے اور آپ کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ صراط مستقیم کیسٹ سینٹر، ہمارے یہاں قرات، قرآن مجید، مختلف علماء دین کے بیانات، نعت شریف اور مشاعروں کے کیسٹ اور سیڈیز دستیاب ہیں۔ ہمارا پتہ یاد رکھیے، فخر ملت گراؤنڈ، جامع مسجد، موزم پورہ، ملے پلی، حیدرآباد۔ فون نمبر 9346317615۔ صراط مستقیم کیسٹ سینٹر۔